بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر سٹوریز 502۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور صحت مند رکھے، آمین۔ اگر کوئی اس چینل پر نیو ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ آج کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ اپنی 40 سالہ شکاری زندگی میں جو ہندوستان کے مختلف جنگلوں میں گزری، کیا آپ نے کہیں کوئی بھوت بھی دیکھا؟ میں یہی جواب دیتی کہ بھوت پریت محض انسان کے تخیل کی پیداوار ہیں اور ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تاہم میری شکاری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں میرا بھوتوں سے آمنا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ آج ایک ایسا ہی واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں جس زمانے کا ذکر کر رہی ہوں، تب ہندوستان میں جنگل زیادہ اور انسانی آبادیاں کم تھیں۔ کئی دیہات جنگلوں کے بیچ واقع تھے اور ان کے مابین بھی فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ بجلی کی سہولت نہ ہونے کے باعث گزرگاہیں سر شام ہی ویران ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے میں اگر کوئی درندہ آدم خور ہو جاتا تو اسے زیر کرنا بڑا دقت طلب کام ہوتا۔ اسی وجہ سے آدم خوروں کی وارداتوں کو کسی مافوق الفطرت قوت سے منسوب کر کے توہم پرست لوگ اکثر طرح طرح کے قصے گھڑ لیتے۔ یہ قصے جہاں مقامی بادشاہوں میں خوف اور اس پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، وہی شکاری کے کام میں بھی رکاوٹ ڈالتے۔ یہ حقیقت ہے کہ مقامی بادشاہوں کا تعاون حامل نہ ہو تو ماہر سے ماہر شکاری بھی کسی جنگل میں اپنی بخوبی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر ان لوگوں کے دلوں پر چڑیل یا بھوت پریت کی ہیبت مسلط ہو جاتی تو اول وہ تعاون پر آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ اگر ہو بھی جاتی تو ان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں شکاری کی توجہ منتشر کرنے کے علاوہ کچھ فائدہ نہ پہنچاتی۔ میں اپنی شکاری زندگی کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش کروں گی جس کا آغاز موضع گلوانا میں میرے تبادلے سے ہوا۔ میں نے تھانے کا انتظام سنبھالا تو معلوم ہوا کہ ایسی درخواستوں سے ایک فائل بھری پڑی ہے جن کے سلسلے میں میرے پیش رو نے کوئی احکامات جاری نہیں کیے تھے۔ میں نے فائل کھولی تو اس میں کچھ انگریزی اور باقی مقامی زبان میں تحریر شدہ درخواستیں نظر آئیں۔ ان سب کا تعلق موضع کے مختلف دیہات سے تھا جن میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی بامت نامکمل اندراجات درج تھی۔ عملے سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ گلوانا سے 20 میل دور ایک قصبہ پھلدار آباد ہے۔ اس کے ارد گرد چھوٹی موٹی آبادیاں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ ان آبادیوں کے درمیان واقع گھنے جنگلوں کے وسیع اور ریز خطے انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتے۔ یہ جنگل کسی زمانے میں چیتوں اور شیروں کی بہادات کے باعث بہترین شکارگاہ تصور کیے جاتے تھے۔ ان جنگلوں کے درمیان سے ایک گزرگاہ گزرتی تھی جس پر ایک پرانا مندر واقع تھا۔ اس کے کھنڈر شاید آج بھی وہاں موجود ہوں۔ اس مندر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اسیب زدہ ہے۔ دن کے اجالے میں تو قافلے اس گزرگاہ کو استعمال کر لیتے، مگر شام کے سائے گہرے ہوتے ہی وہ علاقہ ویران اور سنسان ہو جاتا۔ فائل کی درخواستوں کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران اس گزرگاہ کے آس پاس واقع دیہات سے 20 افراد لاپتہ ہو چکے تھے۔ بیشتر کا تعلق پھلدار سے تھا۔ تھانے کی عملے نے بتایا کہ چونکہ وہ علاقہ سیب زدہ ہے، اس لیے تمام وارداتوں کو بھوتوں اور چڑیلوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ میرے دستے راست راجو نے خیال ظاہر کیا کہ ان وارداتوں کی پشت پر کوئی شیر یا چیتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کی۔ اس تھانے کا تمام ریکارڈ چھان مارا۔ کسی آدم خور کی ہلاکت کے سلسلے پولیس کے ریکارڈ بڑی اہم رکھتے ہیں۔ روز نامچہ اگر درست لکھا گیا ہو تو رپورٹ میں واردات کی تفصیل درج ہوتی ہے۔
شکاری اگر ذرا بھی توجہ سے کام لیتا تو اسے آدم خور کے بارے میں تفصیل بآسانی معلوم ہو جاتی۔ صد افسوس کہ تھانے کے رجسٹر میں 8 ماہ کی چند وارداتوں کا ذکر تھا جو شاید ایک آدم خور نے کی تھی، مگر انہیں بڑی خوبصورتی سے کسی مافوق الفطرت قوت کے کھاتے میں ڈال کر دفتر میں داخل کر دیا گیا۔ بعد ازاں میں نے اس سلسلے میں غلوانہ کے نمبردار سے رجوع کیا، مگر کوئی قابل ذکر بات معلوم نہ ہو سکی۔ بالآخر میں نے راجو کے ہمراہ متاثر علاقوں کے دورے کا منصوبہ ترتیب دیا اور اپنے افسر اعلیٰ کو بھیج دیا۔ خلاف توقع 3 روز بعد مجھے سرکار کی جانب سے وہاں جانے کی اجازت نامہ مل گیا۔ ابھی موسم گرما کی بارشوں کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ندی نالے جن کی اس علاقے میں کثرت تھی خشک پڑے تھے۔ میں پہلی بارش سے قبل پہنچنا چاہتا تھا، لہٰذا سرکاری جیپ کا استعمال مناسب سمجھا۔ راجو کے علاوہ 2 آدمی بھی میرے ساتھ تھے۔ دوپہر کے وقت ہم پھلدار پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اجالے میں بھی گاؤں سنسان پڑا تھا۔ گھروں کے دروازے بند تھے اور گلیوں میں مویشی اور بچے مٹر گشت کر رہے تھے۔ ہماری آمد کی اطلاع ملتے ہی گاؤں کا نمبردار ہمارے استقبال کے لیے چلا آیا۔ اپنے مہمان خانے لے جا کر اس نے ہماری خوب خاطر تواضع کی۔ جب میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ماہر شکاری ہیں، مگر آپ اسے نہیں مار سکیں گے۔ وہ دہشت زدہ آواز میں گویا ہوا، آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان وارداتوں کے پیچھے کسی درندے کا ہاتھ ہے، مگر میں نے گزرگاہ پر خود اپنی آنکھوں سے ایک چڑیل کو کھڑے دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے پنڈیل صاحب؟ میں نے راجو کے چہرے پر خوف کی منڈلاتی پرچھائی دیکھ کر پوچھا۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ بدستور اسی لہجے میں بولا۔ یقین نہ آئے تو آپ خود چل کر دیکھ لیجیے۔ چند روز قبل ہی ایک عورت لکڑیاں چننے وہاں گئی تھی، مگر لوٹ کر نہیں آئی۔ کیا؟ میں نے اپنی نشست سے اچھل کر کہا۔ تم نے اس گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں کیوں درج نہیں کروائی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے صاحب، وہ خوف سے بھرپور لہجے میں بولا۔ سرکار کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے اسی وقت راجو کے ہمراہ مندر والی گزرگاہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نمبردار کے روکنے کے باوجود ہم نے جیپ سے فالتو سامان اتارا اور اسے اردلیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا اور جیپ بندر تک جانے والے راستے پر دوڑا دی۔ 1 گھنٹے کی گھٹن مسافت کے بعد ہم گزرگاہ کے وسط میں پہنچے تو میں نے گاڑی روک لی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں علاقے کا اچھی طرح معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ راجو بھی میرے ساتھ ہی جیپ سے اتر آیا۔ اس نے قبل میں نے رائفل کی دونوں نالیوں بغور دیکھی اور کارتوس لگا دیے۔ گزرگاہ کا باغور معائنہ کرنے کے بعد میں کچھ پریشان ہو گیا۔ وہاں کچی زمین پر ایک مادہ شیرنی کے پنجوں کے نشان کافی زیادہ تھے، مگر جس بات پر میں حیران رہ گیا وہ انسانی قدموں کی موجودگی تھی۔ ان نشانات کی خاص بات یہ تھی کہ دایاں پاؤں الٹا تھا۔ یہ دیکھ کر راجو کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میری اپنی حالت گیر ہونے لگی۔ انسانی قدموں کے وہ نشان جنگل کے اندر تک جا رہے تھے۔ الٹے قدموں والے ان نشانات کی کوئی توجہ میرے ذہن میں نہ آ سکی۔ اس وقت سحر پہر ڈھل رہی تھی اور شام ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی۔ کیا خیال ہے راجو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ان نشانات کا تعاقب کریں۔ صاحب رات ہونے والی ہے، راجو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر مجھے یقین ہے کہ یہ نشانات پچھل پیری کے ہیں۔ پچھل پیری کی اصطلاح عام طور پر چڑیل کی استعمال ہوتی ہے۔
کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ چڑیل کا دہنا پاؤں الٹا ہوتا ہے۔ راجو نے جس قسم کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں بھوت پریت اور چڑیلوں کے تذکرے روزمرہ کا معمول تھے، لہٰذا وہ پر اسرار نشانات دیکھ کر اس کا خوف زدہ ہونا فطری تھا۔ دیکھو راجو، تم نے اب تک میرے ساتھ درجن بھر درندے شکار کر ڈالے ہیں۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ان میں سے اکثر کو بھوت پریت کا شاخسانہ قرار دیا گیا، مگر جب ہم نے معاملے کا کھوج لگایا تو وہ مقامی بادشاہوں کے ذہن کی پیداوار ثابت ہوئی۔ مگر یہ نشانات، راجو نے خوف میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا، مجھے یقین ہے ہم اس اصرار سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان نشانات کا تعاقب کیا جائے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ارسا انداز میں کبھی رہ گزر کو دیکھتا تو کبھی اس کی نگاہیں جنگل کی طرف اٹھ جاتی۔ اس سے قبل کہ میں مزید کچھ کہتا، ہوا کے دوش پر ایک ایسی آواز بھری جسے سن کر راجو کا ہی نہیں میرا رنگ بھی اڑ گیا۔ آواز جنگل کی طرف سے سنائی دی تھی۔ راجو، یہ آواز؟ میں نے پریشان لہجے میں کہا، جیسے مجھے اپنی سماعت میں شبہ ہو۔ یہ تو کسی بچے کے رونے کی آواز ہے۔ راجو نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ سرے شام گھنے جنگل کے سناٹے میں گونجنے والی وہ آواز کسی بھی ذی ہوش کے حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ مگر معاملہ مختلف تھا۔ ہماری زندگی کے بیشتر شب روز گھنے جنگلوں میں خونخوار درندوں سے نبرد آزمائی کرتے ہوئے بسر ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے حواس خطا نہ ہوئے۔ ہم فوراً جیپ میں سوار ہو گئے اور اس طرف چل پڑے جہاں سے آواز آئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد رونے کی آواز موقوف ہو گئی، مگر ہم محتاط انداز میں رائفلیں تھامے اور آس پاس نظریں دوڑاتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اونچے اونچے درختوں اور گھنی جھاڑیوں کے درمیان بل کھاتی گزرگاہ پر ایک شیرنی کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ انسانی قدموں کے وہ عجیب و غریب نشانات بھی نظر آئے جو ہم پہلے دیکھ چکے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ درندے اور انسانی قدموں کے نشان زیادہ پرانے نہیں تھے۔ عجیب الخلقت قدموں کے نشانات اپنی جگہ، مگر شیرنی کے بچوں کے نشانی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ پھلدار اور گاؤں میں ہونے والی گمشدگیوں کی پشت پر ایک آدم خور شیرنی کا ہی ہاتھ ہے۔ ہمارا رخ اس جانب تھا جہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ منتروک مندر کے کھنڈر واقع ہے۔ پنجوں کے نشانات کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ ایک ٹیلے کے قریب گزرگاہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک راستہ دائیں جانب سیدھے میں چلا گیا، دوسرا ٹیلے کے اوپر سے چکر کاٹ کر جنگل کے گھنے حصے میں داخل ہو رہا تھا۔ ہم نے سیدھا چلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ زمین پر موجود نشانات بھی اسی طرف جا رہے تھے۔ تاریکی کے باعث زمین کا باریک معائنہ ممکن نہ تھا، پھر بھی ہم آگے بڑھتے گئے۔ بڑھتے اندھیرے کے باعث نشانات بار بار کھو جاتے اور ہمیں رک کر دوبارہ سلسلہ منانا پڑتا۔ خطرے سے مقابلے کے دباؤ اور نقوش پاکی جستجو میں ہم سمت کا خیال نہ رکھ سکے۔ وہ نشانات ایک ایسی جگہ پہنچ کر اپنا وجود کھو بیٹھے جہاں گزرگاہ کے دونوں کناروں پر برگد اور پیپل کے درخت کی شاخیں لٹکائے جھوم رہی تھی۔ درختوں کی شاخوں سے گزرگاہ کے کناروں پر لپٹی بیلیں ہر لحظ بڑھتی تاریکی میں خاصا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ اس بچے کے رونے کی آواز دوبارہ ہماری سماعت سے نہیں ٹکرائی تھی۔ اب میں نے رائفل کی نال پر لگی ٹارچ روشن کر لی۔ روشنی میں نظر آیا کہ قدموں کے نشانات جنگل میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ ہم پھر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آخر تھوڑی دور آگے جا کر ویران مندر کے کھنڈر ہمارے سامنے آ گئے۔
ابھی ہم مندر کا سیاہ حوالہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک دو مختلف آوازیں سن کر ہمارے کان کھڑے ہو گئے اور رائفلیں بے اختیار کندھوں سے آ لگیں۔ پہلی آواز گھوڑے کی ہنہناہٹ کی تھی، جس کے فوراً بعد بچے کے رونے کی آواز دوبارہ فضا کو مرتعش کر رہی تھی۔ دونوں آوازیں مندر کے اندر سے آ رہی تھیں۔ میں نے راجو کو اشارہ کیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی پیٹھ سے پیٹھ جوڑے اطراف کا بغور جائزہ لیتے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ اب راجو نے بھی اپنی ٹارچ روشن کر لی۔ بچے کی رونے کی آواز تسلسل کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم مندر کے درمیان میں داخل ہوئے، ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہاتھے کے اندر ایک حیران کن تھا، جس کے قدموں میں ایک بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بے چینی سے زمین پر کھڑا مارتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں شدید حیرانی کے عالم میں کبھی بچے پر ٹارچ کی روشنی پھینکتے تو کبھی گھوڑے پر، جو ہماری آمد کے باعث مزید بے چین ہو گیا تھا۔ آس پاس کسی اور زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں اس ویرانے میں معصوم بچے اور ساز و سامان سے آراستہ گھوڑے کی موجودگی کا کوئی جواز تلاش نہ کر سکا۔ وہ دیکھیے صاحب، دفتر راجو نے ٹھٹک کر اپنی ٹارچ کی روشنی بچے سے کچھ فاصلے پر ڈالی اور وہ بھی جھٹکے کے بغیر نہ رہ سکا۔ زمین پر خون کے دھبوں کے ساتھ کسی کے گھسیٹے جانے کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ مندر کے احاطے کی دیوار ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ نشانات اسی طرف جا کر جنگل میں غائب ہو رہے تھے۔ ہمارے بڑے پر اسرار چکر سے پالا پڑ گیا تھا۔ ابھی ہم اس غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھے کہ جنگل کے وسط سے ایک انسانی چیخ گونج کر بکھرتی چلی گئی۔ خوف کے مارے راجو بھی لپٹ گیا۔ چیخ سن کر بچہ بھی زور و شور سے رونے لگا اور مجھے بھی اپنے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وحشیانہ چیخوں کی آوازوں کے ساتھ ہی آس پاس کے درختوں پر لنگور وغیرہ کانوں کے پردے پھاڑ ڈالنے والی چیخیں نکالتے ہوئے اچھل کود کرنے لگے۔ راجو کے چہرے پر خوف اور فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ میری اپنی حالت اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ میرے خیال میں بچے اور گھوڑے کو پھلدار لے چلتے ہیں۔ میں نے راجو کے کان میں کہا، ان دونوں اور چیخوں کے اصرار سے کل اجالے ہی میں پردہ اٹھ سکتا ہے۔ راجو نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچہ اٹھایا اور واپس ہو لیا۔ میں گھوڑے کی لگام تھامے محتاط انداز میں ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ گھوڑے نے جب دیکھا کہ ہم نے بچے یا اسے نقصان نہیں پہنچایا تو اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ 15-20 منٹ بعد ہم اپنی جیپ تک پہنچ گئے۔ گاؤں واپس پہنچے تو نمبردار بے چینی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ منتظر تھا۔ وہ سب گاؤں کے باہر مشعلیں کیے چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ بعض نے کلاڑیوں اور بلب تھام رکھے تھے۔ ہماری روادات سن کر نمبردار بھی پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اسے وحشیانہ چیخوں اور الٹے قدموں کے نشانات کے بارے میں جان بوجھ کر نہیں بتایا کہ اس کی توہم پرستی زور پکڑ لے گی۔ بچہ اور گھوڑا نمبردار کے حوالے کرنے کے بعد ہم دونوں کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلی صبح ہم ضروری ساز و سامان سے لد ہو کر جنگل میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے بچے اور گھوڑے کے سلسلے میں نمبردار کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ آس پاس کے دیہات میں اپنے آدمی بھیج کر ان کے ورثہ کو کھوج لائیں۔ 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ اس مندر میں موجود تھے۔
جہاں گزشتہ شام خوفناک واقعات پیش آئے تھے۔ دن کے اجالے میں جب ہمیں مندر کے احاطے کا بغور جائزہ لینے کا موقع ملا تو ہم پر ایک انکشاف ہوا۔ گرد آلود فرش پر گھسیٹے جانے اور خونی چھینٹوں کے ساتھ ساتھ شیرنی کے پنجوں کے نشانات بھی باکثرت تھے۔ ان نشانات کے درمیان الٹے قدم والے نشان بھی دکھائی دیے۔ خون کی چھینٹوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہم مندر سے نکل کر گھنی جھاڑیوں کے جھنڈ تک پہنچ گئے۔ اس مقام پر درخت اگرچہ زیادہ نہیں تھے لیکن وہ خاصے بڑے تھے۔ ان کی گنجان شاخیں نیچے تک جھکی ہوئی تھی۔ ہم ایک ایک جھنڈ کا بغور جائزہ لیتے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے شیرنی ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔ دکتاً 20-25 گز دور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ پر بکثرت مکھیاں اڑتی نظر آئیں۔ ذرا اور آگے بڑھے تو ان کی بنبناہٹ صاف سنائی دینے لگی۔ لاش خواہ انسان کی ہو یا کسی حیوان کی، اگر تا دیر جنگل میں پڑی رہے تو گوشت خور مکھیاں بکثرت اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ اگر شیر کسی جانور کو ہلاک کرے تو اس کی موجودگی میں کوئی مردار خور جانور درد کنار گوشت خور مکھیاں بھی لاش کے قریب نہیں بھٹکتی۔ عواماً شیر آدھا جانور کھا کر باقی مانیدہ جھاڑ جھنکار سے چھپا دیتا ہے، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ شیر نے دوبارہ اسے کھانا ہے۔ لیکن اگر شیر کا واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہو تو وہ لاش چھپانے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہ ایک طرح سے گدھوں، سیاہ گوشوں اور دوسرے مردہ خواروں کے لیے دعوت عام ہوتی ہے۔ گوشت پر مکھیاں بکثرت دیکھ کر میں نے یہی اندازہ لگایا کہ شیرنی وہاں موجود نہیں۔ قریب پہنچنے پر ہمیں جھاڑی کے اندر پڑی ایک لاش نظر آ گئی، لیکن اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ پہلی نظر میں اس پر گوشت اور خون نظر آیا۔ ارد گرد ہڈیاں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ شیرنی نے جو کسر چھوڑ دی وہ گوشت خور مکھیوں اور دوسرے جانوروں نے پوری کر دی تھی۔ ہم نے اطراف کا جائزہ لے کر یقین کر لیا کہ یہاں آدم خور موجود نہیں۔ وہ گزشتہ رات پیٹ بھر کر جا چکی تھی۔ مجھے اس بات پر دلی تعصب ہوا کہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی لاش کسی عورت کی تھی۔ اس کا فقط ایک پاؤں اور بایاں ہاتھ سلامت رہ گئے تھے۔ انگلیوں والے مرے ہاتھ دیکھ کر میرے دل میں خوف آیا کہ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ خاصی خوبصورت عورت ہوگی۔ خوبصورت لباس کے چترے دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ اس کا تعلق کسی امیر گھرانے سے ہے۔ مجھے یقین ہے جناب وہ گھوڑا اسی عورت کی ملکیت تھا۔ راجو تعصب بھرے انداز میں بولا، اور شاید وہ بچہ بھی۔ مگر شام گئے کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر اس خطرناک جنگل میں کیوں آئی؟ میں نے جواب دیا، یہ تو اس بد نصیب کو جاننے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر راجو نے ایک لکڑی سے لاش کو یوں الٹ پلٹ کر دیکھا جیسے اسے کسی شے کی تلاش ہو۔ بالآخر لاش کے نیچے سے سونے کا ایک تعویذ نکل آیا جس کی پشت پر کامنی لکھا ہوا تھا۔ میں نے تعویذ رومال میں لپیٹ کر تھیلے میں رکھا اور راجو کے ہمراہ واپس مندر آ گئے۔ آس پاس بغور جائزہ لینے کے بعد ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ شیرنی نے اپنے بیشتر شکار کھنڈر کے قریب ہی ہڑپ کیے تھے۔ جھاڑیوں میں جا بجا انسانی ہڈیاں اور لباس کے بوسیدہ چیتڑے بکھرے پڑے تھے۔ مجھے یقین ہے یہ مندر آدم خور کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ میں نے رائے دی
لیکن صاحب، وہ الٹے پاؤں والے نقوش اور رات کو سنائی دینے والی چیخ۔ راجو جھڑجھڑی لے کر بولا، اگر میں نے وہ چیخ نہ سنی ہوتی یا الٹے قدموں کے نشانات نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں اس بات پر یقین نہ کرتا۔ مجھے خاموش پا کر راجو بولا، صاحب، یہاں ضرور کوئی ایسا چکر چل رہا ہے جو ہماری سمجھ سے بلا تر ہے۔ فی الحال ہم گاؤں واپس چلتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، خوراک اور گولیاں لے کر ہم سر شام مندر کے قریب کسی مضبوط درخت پر میچان بنائیں گے۔ مزید اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آئے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔